السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں کیپٹل ٹی وی کا فیس بک اور یوٹیوب چینل۔ میں ہوں سید مزمل۔ ناظرین، پاکستان کی سیاست کے اندر کوئی بھی کنسسٹنسی یا پھر جس کو مستقل مزاجی کہا جاتا ہے وہ کبھی آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ اگر آپ پی ڈی ایم کے اتحاد کی بات کریں تو اس میں ہر قسم کی پارٹیاں جن کا تعلق بائیں بازو سے ہے یا دائیں بازو سے ہے یا پھر وہ سینٹرسٹ ہیں، ان کی کوئی نظریاتی ہم آنکھی نہیں ہے، لیکن اتحاد بنا ہوا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نظریات کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی۔ اسی طرح پاکستان تحریک انصاف جو اس اتحاد کا حصہ نہیں ہے، اس کے بھی کچھ موقف اور کچھ سٹینڈ پوائنٹس اس طرح کے ہی ہیں، اسی لیے یو ٹرن کا الزام بار بار لگتا ہے عمران خان صاحب کے اوپر بھی۔ تو ہوا اس طرح سے ہے کہ 8 مہینے پہلے جس اسمبلی سے عمران خان صاحب نے یہ کہہ کر استعفے دے دیے تھے، دلوا دیے تھے اپنی جو ممبران ہیں ان کی رائے کے مخالف جا کر، حالانکہ بہت سے لوگ اس میں مخالفت کر رہے تھے، جو کہہ رہے تھے خان صاحب سوچ لیں، اس سے ہمیں نقصان ہو سکتا ہے، جیسے شاہ محمود صاحب ہیں اور لوگ ہیں جنہوں نے کہا کہ ایسا مت کیجیے۔ لیکن عمران خان صاحب نے یہی کہا کہ کپتان میں ہوں تو ٹیم کا فیصلہ میں کرتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو وہ ٹیم کا فیصلہ انہوں نے کیا، استعفے دیے، پارلیمان سے باہر آئے، اور عوام نے جو مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ یہاں بیٹھ کر ہمارے فیصلے کریں 5 سال تک، آپ یہاں بیٹھ کر قانون سازی کریں، ہمارے مسائل حل کریں، ہمارے مسائل کو اجاگر کریں وہاں پہ، اس ذمہ داری سے بذات خود نبرد آزما ہو کر پیچھے ہٹ گئے، باہر نکل آئے احتجاجی سیاست کی، جو کہ ان کا وتیرہ ہے 10-15 سال سے جو چل رہی ہے۔ اور اس کے بعد میں ہوتا اس طرح سے ہے کہ اب چونکہ الیکشن کا وقت قریب آ رہا ہے تو ایک دم سے عمران خان صاحب کو یاد آتا ہے کہ یار یہ تو غلط ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نگران وزارت عظمیٰ کے لیے جب نگران وزیر اعظم آئے گا تو اس کے لیے اپوزیشن لیڈر سے مشاورت ضروری ہوتی ہے۔ تو اگر آج ہمارا اپوزیشن لیڈر ہوتا تو نگران وزیر اعظم کا جو انتخاب ہے اس میں ہم بھی شامل ہوتے اس کی گفتگو کرنے کے لیے، لیکن ہم تو وہاں پر ہیں ہی نہیں، اور وہ ہیں راجہ ریاض صاحب۔ تو پھر انہوں نے کہا آج سے 4 سے 5 روز پہلے کہ ہم اب جو ہے نا وہ پارلیمان میں واپسی کا راستہ تلاش کرتے ہیں، اور ہمیں 3 اہم عہدے چاہیے۔ پہلا یہ ہے کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا چیئرمین ہمارا ہونا چاہیے دوبارہ سے، دوسرا اپوزیشن لیڈر، اور تیسرا پارلیمانی لیڈر۔ اس کے لیے انہوں نے ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ بلکہ خطاب کیا تھا انہوں نے پارلیمانی پارٹی سے، اس میں کہا کہ اب ہم اس کے لیے جو ہے وہ کیمپین شروع کریں گے اور جوڑ توڑ کی کوئی بات کریں گے۔ اب یہ استعفے دینے کے بعد ہے، آپ حساب لگائیے کہ جس اسمبلی سے استعفے دے دیے سب نے، جن میں سے 11 استعفے پہلے منظور کیے حکومت نے، اس پہ بائی الیکشن ہوا، عمران خان صاحب کھڑے ہو گئے اس پہ، اور باقی استعفے نہیں منظور کیے، تو پی ٹی آئی نے اپنے ہاتھ سے جو استعفے دیے تھے اس پر ہی ان کو امید تھی کہ اب جی اگر یہ استعفے منظور نہیں ہوتے تو ہم واپس آ سکتے ہیں۔ جیسے ہی حکومت نے خبر سنی تو حکومت کی اب آپ یو ٹرن چیک کریں کہ ایک تو پی ٹی آئی کا یو ٹرن میں نے آپ کو بتا دیا کہ جس اسمبلی کو دھتکار کے چھوڑ کے آ گئے، جس کو کہا یہ امریکی سازش کی اسمبلی ہے، یہ باہر کے بیانیے پہ چلتی ہے، یہ پیسے دے کر چلائی جا رہی ہے، ربر سٹیمپ ہے، اس میں کوئی جان نہیں ہے، یہ علامتی ہے، وہیں پر واپس آنے کا فیصلہ کیا۔ خان صاحب نے یو ٹرن لیا، اور دوسرا حکومت نے یو ٹرن لیا، اور وہ یو ٹرن کیا لیا کہ انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب سیاسی پروسیس کا حصہ نہیں بنتے، یہ بات چیت نہیں کرتے، یہ مل بیٹھ کر ٹیبل ٹاک نہیں کرتے، یہ احتجاجی پالیٹکس کرتے ہیں، یہ پارلیمان میں واپس نہیں آتے، استعفے نہیں دینے چاہیے تھے۔ جب عمران خان صاحب نے یہ انٹرویو دیا کہ ہم واپس آنے کی سوچ رہے ہیں، اس سے اگلے روز ہی حکومت نے 35 استعفے منظور کر لیے۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ایک طرف سے پہلے عمران خان صاحب کا یو ٹرن اور دوسری طرف سے حکومت کا یو ٹرن کے استعفوں کی بات کر کے بھی اس سے مکر گئے اور بھاگ گئے کہ ہم نہیں منظور کریں گے، اور کرنا شروع کر دیے۔ تو ان 35 استعفوں کے اندر بڑے بڑے اہم نام تھے، مراد سعید صاحب تھے، شہریار افریدی صاحب تھے، شیخ رشید صاحب تھے، اور بہت سے پرومیننٹ سیاستدان جو پی ٹی آئی کے مین پولیٹیشنز تھے نا، ان کے استعفے منظور کر لیے تاکہ اسمبلی میں وہ آ کر کوئی شور شرابہ نہ کر سکیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد کیا کیا کہ 2 دن گزرے اور کل صبح مزید 35 استعفے حکومت نے منظور کر لیے، تو 70 استعفے ایکسیپٹ کر لیے، اور اس کے بعد بھی کیے جائیں گے۔ اب پہلے استعفے اکٹھے منظور نہ کرنے کے لیے جو راجہ پرویز اشرف ہیں قومی اسمبلی کے اسپیکر، ان کے پاس جواز کیا تھا کہ یہ انفرادی طور پہ میرے پاس نہیں آئے، اس لیے میں نے استعفے منظور نہیں کرنے، ان کو ایک ایک کر کے آنا چاہیے، پھر میں منظور کروں گا، ٹھیک ہے۔ لیکن بعد میں بغیر کسی انفرادی شخصیت کے ان کے پاس پہنچنے کے انہوں نے خود ہی استعفے اکٹھے 35 کر کے منظور کرنا شروع کر دیے۔ تو ان سے یہ سوال ہے کہ اب کون انفرادی طور پہ آپ کے پاس آیا؟
پہلے آپ نے اس جواز پہ استعفے منظور نہیں کیے کہ سب ایک ایک کر کے نہیں آ رہے، لیکن اب اکٹھے کر لیے کیونکہ آپ کو خوف تھا. اب خوف کیا تھا وہ سن لیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ لینے کے کہا جانے کا پلان بنایا جا رہا تھا پی ٹی آئی کی طرف سے کہ صدر پاکستان یہ بات کریں گے اور اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے ان کا نمبر چینج کرنے کے لیے ہم پارلیمان میں جائیں گے تو شاید اس سے شہباز شریف صاحب کو ہٹایا جا سکے. نمبر 1، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ تھوڑا سا تحفظات کا اظہار کر رہی تھی، حکومت کے خلاف بیان دے رہی تھی، تو ان کو یہ تھا کہ اگر وہ دوبارہ ان سے علیحدہ ہو جائیں تو ہمارا نمبر تو پھر بڑھ جائے گا. نمبر 1. دوسری بات کہ یہ تحریک عدم اعتماد کا بھی سوچ رہے تھے کہ یہ بعد میں جا کر کریں گے شہباز شریف کے اگینسٹ، اور اس کے لیے اگر ان کے پاس نمبر پورا ہوتا ہے تو شہباز شریف صاحب فارغ ہو جاتے ہیں. اب یہ وہ تمام پالیسیز تھیں جس کا یہ استعمال بڑا کارگر طریقے سے کر سکتے تھے، لیکن عمران خان صاحب نے ذاتی ضد کے اندر آ کے استعفے دیے، اپنے ہاتھ کٹوا لیے، اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ اب پی ٹی آئی کی جو ساری پارلیمانی سیاست ہے وہ ساری کی ساری آپ نے پی ڈی ایم کی جھولی میں ڈال دی ہے. ان کا جب دل کرتا ہے اپنی مرضی کا نمبر وہ اٹھاتے ہیں اور وہ استعفے منظور کر لیتے ہیں اور آپ کو فارغ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ 4-5 مہینے کا انتظار دونوں پارٹیز سے نہیں ہو رہا. ایک الیکشن کی تاریخ نہیں دے رہی، دوسرا 3-4 مہینے کا مزید انتظار نہیں کر رہی، اوپر سے ڈیفالٹ سر پہ کھڑا ہوا ہے، مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی ہے، عوام کے مسائل کا کسی کو علم نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن سب کو یہ پڑی ہوئی ہے کہ 3 مہینے کس کو زیادہ ملتے ہیں. اور عمران خان صاحب کی پولیٹیکل اسٹریٹجی آپ دیکھیے کہ انہوں نے اس پارلیمان سے استعفے دے دیے جس پر عوام نے ان کو منتخب کر کے بھیجا تھا، اور اب وہیں پر واپس آنے کی بات کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی سب ایسے ہی چلتا رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام سوال نہیں کرتے، عوام یہ نہیں سوچتے کہ ہم نے جن کو ووٹ دیا ہے انہوں نے ہمارے ووٹ کا فائدہ کیا اٹھایا ہے. تو ووٹ اس کو دیں جو کہ آپ کی نمائندگی کر سکے پارلیمان کے اندر، اس کو یہ کہہ کر چھوڑ کر باہر نہ آ جائے کہ یہ کسی اور کی اسمبلی ہے اور چونکہ ہم طاقت میں نہیں ہیں اس لیے ہم چھوڑ آئیں گے. ہزاروں مثالیں ہیں دنیا بھر میں ووٹ آف نو کانفیڈنس کرنے کی، جس کے باوجود بھی اپوزیشن نے اس کو ایکسیپٹ کیا. لیکن پاکستان میں ایکسیپٹنس کا کلچر نہیں ہے. ہر الیکشن میں اور ہر قسم کے جو قرارداد میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ دھاندلی ہے، یہ 2 نمبری ہے اور یہ فکسڈ میچ ہے. اس رویے کو ختم کرنا ہوگا، ڈیفیٹ کو ایکسیپٹ کرنا پڑے گا اور ماننا پڑے گا کہ ہم بھی ہار سکتے ہیں. مل بیٹھ کے بات کرنی پڑے گی. حکومت کو بھی سوچنا چاہیے کہ ان سیاسی قوتوں سے بیٹھ کر بات کرو تاکہ گلی محلوں میں احتجاج نہ ہو، عوام کا راستہ نہ رکے اور اسٹیبلٹی واپس آئے تاکہ ملک کی معاشی جو کمزوری ہے اس کو دور کر سکیں. بہت شکریہ.